راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، ہائے رے نیند مسافر تیار ہے کیا ہونا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے بہت ہی پیارے سلسلے، روحانی سلسلے اسباق تصوف کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ ہمارا یہ سلسلہ الحمدللہ سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی بہت ہی پیاری مایہ ناز تصنیف منہاج العابدین کے درس پر مشتمل ہے۔ دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ آج بالخصوص جو اس سلسلے کے اندر جو گفتگو کی جائے گی، کلام کیا جائے گا، وہ دل سے متعلق ہوگا کہ دل کے فساد کے اسباب اور اس کا حل کیا ہے۔ تو مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے انشاءاللہ ہم سنتے ہیں کہ اس کے حوالے سے سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس پیاری سی تصنیف منہاج العابدین کے اندر کیا ارشاد فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو مواد ہے بڑا ہی اہم مواد ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دل کی اصلاح مطلب کیوں ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب پچھلے سلسلوں کے اندر یہ تھا کہ زبان کی اصلاح کیوں ضروری ہے، صحیح، اور آنکھ کی اصلاح کیوں ضروری ہے، دل کی اصلاح کیوں ضروری ہے، یہ سلسلے میں بیان کر دیا گیا تھا۔ جی جی آج یہ ہے کہ دل کی اصلاح ہو کیسے، ٹھیک ہے۔ کس طرح ہو۔ پہلے اہمیت بیان کی تھی، جی، آج اس کی طریقہ کار انشاءاللہ۔ اور کیا ایسے اسباب ہیں جو دل کے حوالے سے مضر اور نقصان دہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ 90 کے قریب 90 کے قریب ایسی چیزیں ہیں جو دل کے اندر فساد برپا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، 90 باتیں ہیں، اور 90 ہی ایسی باتیں ہیں جو دل کے تعلق سے اچھائی پیدا کرتی ہیں۔ ماشاءاللہ، دل میں پائے جانے والے 90 کے قریب اچھے اوصاف ہیں، اور 90 کے قریب وہ برائیاں ہیں جن کا تعلق دل سے ہے، قلبی برائیاں ہیں۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم تصوف پر اور علم باطنیات پر بہت کچھ لکھا ہے، ماشاءاللہ، اور بالخصوص احیاء العلوم جیسی ضخیم کتاب جو 4 جلدوں میں موجود ہے وہ تصنیف فرمائی ہے، جس میں بڑی ہی باریکیوں کے ساتھ مختلف امراض قلب یعنی جو باطنی کیفیات ہیں ان کو ڈسکس کیا، اور ان کی جزیات اور باریکیاں اور ان کے متعلق اشکالات اور سوالات اور پھر ان کے جوابات، تمام چیزیں بیان کی ہیں۔ لیکن جو منہاج العابدین کتاب ہے، اس کتاب کی حیثیت ٹیکسٹ بک کی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو کتاب ہے ایک یعنی جو ابتدائی طور پر ان علوم کو پڑھنے والا ہے اس کے لیے یہ سب سے معاون اور مددگار کتاب ہے۔ اب اس کے اندر امام غزالی علیہ رحمہ بہت لمبی چوڑی بحثوں کو مختصر الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں، ماشاءاللہ، اور جس طریقے سے ایک وہ کتاب جو خلاصہ ہو، اس میں ایک مہارت درکار ہوتی ہے، خلاصہ کرنا مشکل کام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے،
तफसील लिखना बहुत आसान है, आपका कलम आज़ाद है, आप लिखते चले जाएं सही। तो फैलाव आता चला जाएगा। अब किसी भी चीज़, इल्म को और फ़न को खुलासे में बयान करना मुश्किल काम होता है। सबसे बुनियादी चीज़ होती है उस फ़न की महारत। माशाअल्लाह। तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह की इस फ़न पर ये आखिरी किताब है। ठीक है। खुद फरमाते हैं कि जो तफसील है वो इह्याउल उलूम में बयान होंगी। सही। और एक और किताब का नाम लिया अल असरारु मुआमलातिद्दीन, लिखी है या असरारु मुआमलातिद्दीन। ठीक है। इस किताब के अंदर इन तमाम बातों की तफसीलात हैं। सही। लेकिन यहाँ इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने 90 और 90 बातों के बजाय 4 बातें बयान की हैं। ठीक है, यानी उनका खुलासा जिक्र किया होगा। उनका खुलासा 4 बातों में आ गया। ठीक है। तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते पर चलने वाले के लिए, नेकी और परहेज़गारी के रास्ते पर चलने वाले के लिए, तक़वा के रास्ते पर चलने वाले के लिए 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनका सीखना इस ताल्लुक़ से ज़रूरी है कि वो बातें दिल को नुकसान पहुँचाती हैं। सही। कल्ब को नुकसान पहुँचाती हैं, कल्ब के लिए परेशान हैं, और यूँ समझिए कि एक दिल की रूहानी बीमारियां हैं। फरमाया वो 4 बातें हैं। नंबर 1 तूले अमल, तूले अमल, लंबी उम्मीदें। ठीक। दूसरा है इबादत में जल्दबाजी करना, ठीक। या मुतलकन जल्दबाजी। तीसरा है हसद, सही। और चौथा है तकब्बुर। चौथा है तकब्बुर। इनके मुकाबले में 4 बातें बयान की, जो अच्छे औसाफ हैं। अच्छे औसाफ हैं। ठीक है। भाई अगर तूले अमल या लंबी उम्मीदें एक बुराई है, एक कोताही या एक खामी है, तो इसका तदारुक होगा उम्मीदें कम करने से। ठीक है। अगर जल्दबाजी जो है वो एक खामी और एक कोताही है, और एक ऐसा वस्फ है जो रज़ाइल में शुमार किया गया है, तो इसका जो ज़िद है इसकी, यानी इसका जो इलाज है वो है तहम्मुल और बुर्दबारी। ठीक है। तीसरी चीज़ है हसद। हसद कहते हैं मुसलमान के मुतालिक ये तमन्ना करना कि उससे ज़वाल नेमत हो जाए, जो नेमतें अल्लाह ताला ने उसे दे रखी हैं वो ज़ाइल हो जाएं। अब ये जो एक दिल में तमन्ना या सोच है माज़अल्लाह, तो इस सोच का जो इलाज है मखलूक के साथ खैर ख्वाही और भलाई। सही। उनकी भलाई का सोचते रहना, उनकी अच्छाई का सोचते रहना, उनके मुतालिक जो है वो दिल में नरमी रखना, शफ़क़त रखना, ये इसका इलाज है। और तकब्बुर चौथी बुराई थी, तो उसका इलाज अब ये होगा कि खुशू और तवाज़ु से पेश आना। ठीक है। मतलब आज सादगी अपनाना, आर्जी अपनाना, इनकिसारी अपनाना और तवाज़ु से पेश आना। माशाअल्लाह। तो ये था 90 बातों के बजाय 4 बातें इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला ने खुलासतन बयान की हैं। ठीक है, यानी वो जो बकिया बातें उनका इनसे ताल्लुक है, बिल्कुल गहरा ताल्लुक है। अब जैसे हसद है, हसद जो है वो कीने को पैदा करता है, हसद जो है गज़ब को पैदा करता है, हसद जो है मजीद जो है शमातत को पैदा करता है। ठीक है। और बहुत सारे औसाफ हैं जो हसद के, जो समझिए कि अंडे बच्चे हैं, यानी बड़ी बुराइयों की ये जड़ है, बड़ी बुराइयों की जड़ है। ठीक है। तो अब टेक्स्ट बुक है ये, सही। मतलब पहली किताब। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने इस किताब के पढ़ने को मदनी इनामात में शामिल रखा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। टेक्स्ट बुक की हैसियत इस किताब की। साल में एक मरतबा कम से कम पढ़ ली जाए। अब इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह एक एक करके इन औसाफ को तफसील से बयान फरमा रहे हैं। आप बयान फरमाते हैं कि तूले अमल, लंबी उम्मीदें, आखिर इसमें क्या बुराई है? फरमाया तूले अमल के अंदर 4 एतबार से खराबियां पाई जाती हैं। ठीक। पहली खराबी तो यह है कि जब बंदा लंबी उम्मीदें बांधता है तो इबादत में सुस्ती और इताअत में कोताही हो जाती है। बिल्कुल, ये लाजिम है, इसके साथ ये लाजिम हो जाता है। मतलब है। एक शख्स को नमाज की दावत दो, यार पढ़ लूंगा, मतलब किसी और ऐसे काम की दावत दी जाए जो शरअन वाजिब होता है उसके ऊपर, हाँ कर लूंगा, तो उसके जहन में जो ये चल रहा होता है कर लूंगा, वो यूं चल रहा होता है यार बाद में है ना टाइम बहुत है। उसको अपने अभी जिंदगी में और उम्मीद है, मतलब उसने अपनी ज़िंदगी के इतने मतलब के मशागिल पाले होते हैं, इतनी मसरूफियात उसने जो है अपनी बनाई होती हैं कि उसे कहीं से भी जो है वो
फुर्सत नहीं मिल रही होती, صحیح बड़ी बड़ी लंबी लंबी प्लानिंग होती है, तवील तवील इसकी जो ना वो उम्मीदें होती हैं। तो एक इससे नुकसान ये होता है कि जब बंदा मौत को भूलता है, और इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बड़े तफसील से कलाम किया इस पर। फरमाया कि बूढ़ों की तादाद हमेशा कम होती है। بوڑھوں کی تعداد ہمیشہ کم ہوتی ہے. इमाम गजाली रहमा फरमाते हैं कि 100 में से 10 बूढ़े नजर आएंगे, بالکل और अक्सर अमवात जवानी में हो जाती हैं, यानी या कम से कम उस उम्र में हो जाती हैं जो जिस उम्र में इंसान बुढ़ापे में दाखिल नहीं होता। ٹھیک ہے. तो ये कैसे समझ लिया कि जो मैं बूढ़ा हूँगा जब मुझे कुछ फुर्सत मिलेगी, जब जाके मैं कुछ काम करूँगा, तो ये समझना ही गलती है। अब इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इस मर्ज के 2 असबाब बयान किए हैं इह्याल उलूम के अंदर। لمبی امید کے. जी, ٹھیک ہے. एक वजह बयान की है दुनिया से मोहब्बत, صحیح. और दूसरी जहालत। ٹھیک. दुनिया से मोहब्बत ये कि अब जनाब उसकी मशगूलियत और तरजीह दुनिया है। ٹھیک ہے. अब वो लंबी उम्मीदें तो और चीज़ों में मांग सकता है। सही। मिसाल के तौर पर कोई शख्स ये तस्वर ले आए कि मैं कुरान करीम फुरकान हमीद हिफ्ज़ करूँगा, तो अब हिफ्ज़ कुरान कोई 2-4 महीने में तो नहीं हो जाएगा, एक ठीक है। तवील अरसा चाहिए। तो ये कोई मज़मूम इरादा भी नहीं है, ये एक सही। नेक इरादा है। और अगर इसी मतलब के दौरान तालिब इल्म में उसका इंतकाल हो जाता है तो ज़माने तालिब इल्म में इंतकाल की अपनी फजीलतें हैं, ٹھیک ہے. और खुद तालिब इल्म बनना जो है एक بہت بڑی فضیلت. फजीलत का हामिल है, आला तरीन फजीलत का हामिल है। तो बात यह है कि इसने लंबी उम्मीदें दुनिया की बांधी होती हैं, और दुनिया की मोहब्बत इस पर तारी होती है, और दुनिया के जितने भी अहवाल हैं वो गालिब होते हैं, और उनकी वजह से ये दीन पर अमल ही नहीं कर रहा होता। ٹھیک ہے. तो जो पहला फसाद इमाम गजाली रहमा बयान फरमा रहे हैं कि इताअत में कोताही और सुस्ती में इजाफा होता है, दुनिया की मोहब्बत की वजह से होता है। फरमाया दूसरी चीज़ होती है जहालत, صحیح. ना इल्मी, कि ये भूल चुका होता है अपने गिरदो पेश को कि मेरे गिरदो पेश में क्या हो रहा है। صحیح. अब इमाम गजाली रहमा इह्याल उलूम में फरमाते हैं कि अगर 1000 जवान मरते हैं तो एक बूढ़ा मरता है, ٹھیک ہے. मतलब इतना जो है वो डिफरेंस आ जाता है। तो इसकी एक अदम तवज्जो ही है, ये तवज्जो नहीं दे पाता कि भाई बुढ़ापे का इंतज़ार, और फिर बुढ़ापे में क्या होता है कि जैसा अमल जवानी में किया जाएगा वैसा बुढ़ापे में होगा। بالکل ظاہر بات ہے. वैसे ही بلکہ होगा। بڑھاپے میں تو اور سستی ہو جاتی ہے. मतलब बुढ़ापे में ना तो अकल जो है वो ऐसी होगी कि سمجھ سکے कुछ کوئی بات. समझ सके, ना हाफिजा ऐसा होगा कुछ याद रह सके, ना तबीयत ऐसी होगी कि पूरा 50 साल जो काम جسمانی طور پر کمزوری آ جاتی ہے. 50 साल जो काम किए हैं वो तर्क कर सके, फिर जिस्मानी तौर पर नकात जुदा। तो ये इन तमाम चीज़ों से जो है वो खुद अपने आप को अपने आप और इन बातों का दरमियान हिजाब लाकर एक नाइल्मी पैदा कर लेता है। फिर इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह हज़रत दाऊद ताई अलैहि रहमा का कौल नकल करते हैं, मन खाफल वईदा क़रुबा अलैहिल बईद, जिसके दिल में डर है, आखिरत का खौफ है, क़रुबा अलैहिल बईद, तो जो बहुत दूर के काम हैं वो भी नज़दीक महसूस होते हैं। صحیح. जैसे क़यामत का हिसाब, न जाने क़यामत कब कायम کب آ होगी, جائے گی. कब जो है वो दुनिया फना होगी, कब मैदान हशर का बज़्म सजेगा, लेकिन दिल में खौफ इलाही है तो ये इसके बिल्कुल सामने होगा और इसका खौफ तारी होगा और उसको ये हमा वक्त अपने सामने रखेगा। फरमाया इसकी उम्मीदें जो हैं, अमल मतलब उम्मीदें ٹھیک ہے. वो तवील हो जाएंगी तो फिर उसके अमल के अंदर भी सुस्ती आ जाती है। صحیح. हज़रत यहया बिन माज़ ज़ुरारी रहमतुल्लाह तआला अलैह का कौल नकल फरमाते हैं, अल अमलु कातिउन अन कुल्लि खैर, कि जो लंबी उम्मीदें हैं वो खैर से रोक देती हैं। वत्तमउ मानिउन मिन कुल्लि हक़, और जो तमा और लालच है दुनिया की, ये हक़ की पहचान और हक़ की जो हक़ को पाना है उससे रोक देती है। صحیح. वस्सब्रु साइरुन इला कुल्लि खैर, सब्र हर भलाई की तरफ ले जाने वाला है। वनफ्सु दाइयतुन इला कुल्लि शर, लेकिन नफ्स जो है वो शर की तरफ बुलाने वाला है। तो यूँ मुख्तलिफ तकाबुल करके बंदे को समझाया है। दूसरा वजह फसाद, इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह बयान फरमाते हैं कि दूसरी वजह यह है, यानी जब लंबी लंबी उम्मीद उम्मीदें के आती हवाले हैं से. तो दूसरा फसाद या दूसरी खराबी
یہ ہوتی ہے کہ بندہ توبہ جو کرنے کا ایک عمل ہے اس کو ترک کر دیتا ہے، ٹھیک، توبہ کرتے ہوئے گھبراتا ہے، توبہ کو جو ہے مؤخر کرتا ہے، یعنی جس طریقے سے وہ نماز پڑھنے کو مؤخر کرتا ہے، وہ سارے ایسے لوگ ہیں، عبادت چھوڑتا ہے، عبادت کو مؤخر کرتا ہے، روزوں کو مؤخر کرتا ہے کہ بعد میں کر لوں گا، اب زندگی پڑی کر لوں گا، تو یہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جا رہے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں یہ گناہ لکھے جا رہے ہیں۔ اگر یہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی حقوق اللہ کو معاف فرما دیتا ہے، قضا اس کے ذمہ باقی رہتی ہے۔ حقوق العباد اگر ان لوگوں سے معافی طلب کرے گا تو وہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن دیکھا جائے تو توبہ کرنا ایک ایسا انمول وظیفہ اور انمول عمل ہے ماشاءاللہ، کہ بندہ جو ہے وہ توبہ کے بعد اس طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے آج ہی جانا ہے، اللہ لیکن یہ توفیق اسے ملتی ہی نہیں ملتی ہے۔ ہی نہیں، پتہ بھی ہے، یہ کیوں نہیں ملتی؟ اس کی جو عادت ہے لمبی امیدیں ماننے کی، کر لیں گے، دیکھا جائے گا، بعد میں دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے، تو اس کے اندر سنجیدگی ہی نہیں آتی اس تعلق سے، تو توبہ کی جو سعادت ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، انسان جو ہے وہ ایک پاؤں رکھتا ہے دوسرا نہیں رکھ پاتا۔ ہمارے ارد گرد کے اندر آگے پیچھے دائیں بائیں کیسی کیسی بات ہوتی ہیں، تو توبہ نہ کرنے کی جو نحوست ہے وہ اس پر طاری ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں اصلاح احوال سے پہلے بعض اوقات موت بھی آ پہنچتی ہے، خسرت دنیا والآخرہ، اور دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان۔ تیسرا فساد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ لمبی امیدوں کا تیسرا فساد کہ اس کے اندر جمع مال کی حرص بڑھ جاتی ہے، جمع مال کی حرص بڑھ جاتی ہے۔ اب نہ یہ حلال سوچتا ہے نہ یہ حرام سوچتا ہے، جو ایک دنیا داری اور مالداری کی دوڑ ہے اس کے اندر بس یہ اپنے آپ کو ہمیشہ آگے رکھنے کی فکر ہوتی ہے اس کے اندر، یا دھن سوار ہو جاتی ہے اور یہ چلتا رہتا ہے، تو پھر اس کی جو ہے وہ آسائشیں ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں۔ پھر کبھی جو ہے اس کو یہ خیال آتا ہے کہ میں بڑھاپے میں کیا کروں گا، تھوڑا اور کما لوں، کبھی یہ خیال آتا ہے کہ فلاں جو سامان کی حاجت ہے وہ کر لوں، صحیح، کبھی ڈیکوریشن، تو کبھی زیب و زیبائش، تو کبھی جناب کپڑوں پر دھیان، تو کبھی اس پر دھیان، کبھی اس پر دھیان۔ ٹھیک ہے، دنیا سب کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، دنیا کو سب لے کر چلتے ہیں، لیکن ایک ہے دنیا کے دوڑ میں ہی لگ جانا، تو لمبی امیدیں جو باندھے گا وہی ایسا کرے گا۔ ٹھیک ہے، جو جس کے سامنے موت کا گڑھا ہوگا، آخرت کی فکر ہوگی، موت کی یاد ہوگی کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، صحیح، مطلب ایک لمحے کے لیے سوچے کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مطلب اگر سوچ بنائی جائے نا کہ بالفرض اگلے 24 گھنٹے کے اندر میرا انتقال ہو جائے تو کیا ہوگا، مطلب میری تیاری ہے کیا ہوگا، عبادت کی میرے کی، پیچھے میں نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ میرے ورثہ میرے مال پر لڑ کر مریں گے یا تقسیم کر لیں گے طریقے کے ساتھ، میں نے قرضہ دینا ہے اس کا کیا ہوگا، تو یوں مطلب کہ وقتاً فوقتاً موت کو یاد کر کے اپنے دنیا سے جانے کے بعد کے معاملات پر بھی نظر کرنی چاہیے۔ اب یہ کون اس کی طرف نظر نہیں کرے گا جس کی دنیا ہی کے تعلق سے لمبی لمبی امیدیں بندھی ہوئی ہوں گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایسے پیارے پیارے الفاظ ہیں، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، فرماتے ہیں کہ 20 قسم کے توہمات، فکریں، بلا وجہ کی فکریں، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، یہ فکریں روز بروز بڑھتی جائیں گی۔ 20 توہمات اس کو طلب و رغبت دنیا، موجود سامان دنیا میں بخل کرنے اور مزید جمع کرنے پر ابھارتے رہیں گے، ٹھیک ہے، پھر بخل پر بھی آ جائے گا یہ، صحیح، یعنی جو کام شرن جہاں مال خرچ کرنا واجب ہے وہ بھی خرچ نہیں کرے گا۔ صحیح، دنیا کی محبت جو ہے، مذموم محبت کا اول درجہ وہی ہے ٹھیک ہے، کہ یہ مال سے اتنی محبت کرے کہ جہاں مال خرچ کرنا واجب ہے وہاں بھی خرچ نہ کرے، صحیح، تو یہ محبت ترقی پا کے اس درجے پر بھی پہنچ جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اسے بے فائدہ لغو، غم اور تفکرات لاحق ہو جاتے ہیں جو اس کی ہلاکت کا باعث بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں قتلانی ہم یوم لم ادرکہ، مجھے ایسی چیز کا جو غم ہے وہ مار دیتا ہے
جو چیز میں نے پائی نہیں ہے. فرمایا قیل کیف, کیا تشریح اس بات کی؟ فرمایا ان عملی جاوز اجلی, کہ میری اتنی لمبی امیدیں ہیں کہ میری موت تک پوری نہیں ہو سکتی. تو وہ فکریں, ان چیزوں کے بارے میں فکریں کہ مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے ملیں گی نہیں وہ چیزیں, تو میں ان چیزوں کے بارے میں فکریں کرتا ہوں کہ جو چیزیں میری زندگی میں کبھی آنی ہی نہیں ہے. تو یوں بندہ ایسے جگہ بھی پہنچتا ہے کہ یہ ایسی بھی فکریں پھر لاحق کر لیتا ہے. خیر یہ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں, اور ان کی عارضی اور ان کی ساری ہے, یہ تو اولیاء کے سردار ہیں, اور جو اب ان کی بھی خشیت ہے نا, ٹھیک ہے, مطلب یہ آخرت کے تعلق سے سوچتے ہیں, آخرت کے تعلق سے ان کی فکریں ہوتی ہیں, ان کی سوچ ہوتی ہے. تو یہ لوگ بھی ہیں, یہ صحابہ ہو کر مطلب کہ ایسی ان کے اندر سوچ ہے, تو ہم تو گناہ گار لوگ ہیں, ہمیں تو بدرجہ اولا ایسی سوچ بنانی چاہیے. چوتھا وجہ اس میں یہ ارشاد فرمائے, اب جمع مال کی حرص بڑھ جاتی ہے. اب یہ انہوں نے خرابی بیان فرمائی لمبی امید کے حوالے سے. اب اس میں بخل بھی کرتا ہے, بہت ساری چیزیں, لیکن اس میں حضور یہ کیا یہ مضموم ہے کہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے, اپنی اولاد کے بارے میں سوچتا ہے, میں بوڑھا ہو جاؤں گا میری اولاد کا کیا ہوگا, اس لیے مال جمع کرنا شروع کر دیتا ہے. دنیا کی آسائشیں حاصل کرنا کہ مضموم ہے, ناپسندیدہ ہے کیا یہ؟ دیکھیں میں نے عرض کیا کہ جو مذموم ہونے کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ یہ ہے کہ حلال و حرام کی فکر نہ کرے, ٹھیک ہے, طلب دنیا میں ہی لگ جائے, صحیح, چاہے حرام راستے سے آئے یا کسی اور راستے سے آئے, اسے مال چاہیے. ٹھیک ہے, یہ 100% مذموم ہے. صحیح, وہ صورت مذموم ہے کہ جب بندہ جو ہے مال آ جائے لیکن مال کی محبت کی وجہ سے جہاں اس کا خرچ کرنا واجب ہے, مثال کے طور پر زکوٰۃ نکالنا, صحیح, اہل قرابت کا نفقہ ادا کرنا, یا اور جہاں ایسے موقع ہوں, حج فرض ہو گیا تو حج کرنا, نہیں جاتے بعض لوگ حج کرنے, کیا انہیں معنی ہوتا ہے, اچھا خاصا پیسہ ہوتا ہے, پیسہ کی محبت ہوتی ہے کہ جناب پیسے خرچ ہو جائیں گے, یا پھر یہ ان کا ہوتا ہے کہ جناب ابھی ہم نیک بن جائیں گے پھر جائیں گے, یہ حج کرنے کے بعد ہمیں نیک بننا پڑے گا, لہذا ابھی وہ وقت نہیں آیا اس لیے ہم نہیں جا رہے. تو تعلق گم گما کر وہی آ جاتا ہے. تو مضموم جو مال کی وہ ہے, مال حاصل کرنے کی جو کیفیت ہے وہ یہ کیفیت ہے کہ جہاں مال خرچ کرنا واجب ہے وہاں یہ مال خرچ نہ کرے. ٹھیک ہے, لیکن ایک دو دنیا کی پلاننگ ہے, یہ منع نہیں ہے, صحیح, اس کے مختلف درجے ہیں. مطلب ایک زمانہ تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اگلے دن کا مال جمع نہیں کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی ثابت ہے کہ انہوں نے ایک سال کے جو ہے وہ مال جمع کر کے رکھے اپنے اہل و عیال کے لیے. غنی صحابہ کا تذکرہ بھی ملتا جی, ہے, امیر صحابہ اب کا. جیسے بات چیزیں تو ویسی ضرورت ہے نا, مثال کے طور پر گندم جو ہے گاؤں دیہاتوں میں آج تک یہ معمول ہے, چھوٹے شہروں میں بھی یہ معمول ہے کہ گندم جب آتی ہے تو اپنے گاؤں میں ذخیرہ کر لیا, اپنے گھروں میں ذخیرہ کر لیا جاتا ہے, تاکہ پورا سال جو ہے وہ اس گندم کی موجودگی رہے اور اہل و عیال کا گزر بسر ہوتا رہے. خود رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر مبارک کے اندر ایسا کرنا ثابت ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ سال بھر کا جو اناج تھا وہ ذخیرہ کر دیا کرتے تھے. تو ایک تو یہ ہے کہ ایک شخص کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کے تعلق سے عزت کی زندگی گزارنا, اپنا مکان بناتا ہے, عزت کے ساتھ بچوں کو رخصت کرنا, عزت کے ساتھ بچوں کو رخصت کرنا, اور سفید پوشی کے ساتھ زندگی گزارنے میں کوئی وہ نہیں ہے. اب ایک وہ ہے کہ جس کے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ صرف دنیا کی محبت کی وجہ سے جگہ جگہ سوال کرتا پھرتا ہے. حالانکہ کیا ہے کہ اچھی دعوت کے بجائے سادگی کے ساتھ دعوت ہو جائے گی, لیکن یہ اپنی ناک کا مسئلہ سمجھ کے ہاتھ پھیلانے سے بھی باز نہیں آتا, حالانکہ ہاتھ پھیلانا ان صورتوں میں جائز نہیں ہوتا. تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ایسا اعتدال تو ہے کہ نہ تو یہ ہے کہ دنیا جمع کرنا مطلقاً حرام ہو, گناہ ہو, مذموم ہو, ایسا بھی نہیں ہے. اعتدال کی راہ بھی ہے, لیکن جب لوگ علم کے بغیر جب پڑھتے ہیں, کسی بھی معاملے میں پڑھتے ہیں, یہ معاملہ نہیں کوئی بھی معاملہ ہو, تو پھر اعتدال کی جو راہ ہے وہ نکل جاتی ہے. چوتھی وجہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جو لمبی امیدیں ہیں اس کا چوتھا جو فساد ہے, چوتھی فساد کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے, دل قساوت قلبی ہو جاتی ہے, موت کو بھول جاتا ہے,
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا کہ جتنی بھی چیزیں خوف کرنے والی ہیں ان میں سے جو سب سے زیادہ خوف کرنے کی چیز ہے وہ دو ہیں، اثنتان طول العمل واتباع الہوا، نفس کی پیروی اور لمبی امیدیں۔ فرمایا الا وان طول العمل ینسی الآخرہ، لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دیتی ہیں، اور جو نفس کی پیروی ہے وہ حق سے دور کر دیتی ہے۔ بندہ پھر یہ سوچتا ہے کہ نہیں یہ میرا ساتھی ہے، یہ میرا دوست ہے، اس سے میرا کام ہونا ہے، میں اس کی برائی کو برائی نہ بولوں، میں اس کی ہاں میں ہاں ملاؤں، وہ ہاں میں بھی جائز میں بھی ہاں ملائے، ناجائز میں بھی ہاں ملائے۔ تو یوں بہت سارے لوگ نفس کے پیچھے پڑ کے حق سے دور ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ طول عمل کا شکار ہونے کے بعد انسان کے نزدیک سب سے اہم اور اس کی توجہ کا مرکز دنیا اور دنیا میں عیش و عشرت اور اس کے اسباب اور ذرائع بن جاتے ہیں۔ صحیح۔ لوگوں سے جو ہے وہ خلط اور میل جل بڑھ جاتی ہے۔ پھر قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت نقل فرمائی، فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، لوگوں پر مدت دراز ہوئی تو ان کے جو دل ہیں وہ سخت ہو گئے۔ یوں بعض اوقات انسان جو ہے وہ اس لیے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے کہ اس کی امیدیں لمبی ہوتی ہیں۔ اب ایک حدیث پاک بیان کی گئی اس حوالے سے، روایتیں تو بھی بہت ساری ہیں اور اقوال بھی بہت سارے ہیں، چند احادیث عرض کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لکیریں کھینچی مربع میں۔ ٹھیک ہے۔ مربع چاروں طرف سے جو برابر ہوتا ہے اسے مربع کہا جاتا ہے، یعنی ایسا ڈبہ بن گیا چاروں طرف سے برابر ہو اسے مربع کہتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مربع میں لکیریں کھینچی، پھر درمیان سے ایک لکیر کھینچی، اس ڈبے کے درمیان میں ایک لکیر کھینچی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے آگے پیچھے لکیریں کھینچی۔ صحیح۔ جو درمیان والی لکیر تھی فرمایا یہ جو لکیر ہے یہ انسان ہے، صحیح۔ اور جو دائیں بائیں جو لکیریں ہیں یہ جو ڈبہ ہے وہ موت ہے جو اس کو گھیرے ہوئے، انسان کو گھیرے ہوئے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے، یہ کہیں بھی نہیں جا سکتا، صحیح۔ اس کے حصار سے باہر ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور فرمایا جو اس کے جو درمیان والی لکیریں ہیں یہ دنیا کے مصائب ہیں جس کو گھیرے ہوئے ہیں۔ پھر ایک اور لکیر کھینچی جو اس ڈبے سے باہر چلی گئی، فرمایا یہ امیدیں ہیں۔ صحیح۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح لکیریں کھینچی، اس کا کیا انداز تھا، اس سے قطع نظر، صحیح۔ وہ کیفیت، وہ انداز، وہ صورت اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ بے شک۔ لیکن میں نے ایک پرانے بزرگ کی کتاب میں ایسا ڈبہ بنا ہوا دیکھا، صحیح۔ تو میں نے سوچا کہ یہ سمجھانے کے تعلق سے ایک اچھی تصویر ہے، تو وہ تصویر بنائی ہے، ذرا دکھائیے گا ابھی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ ایک لکیر ہے، یہ انسان ہے۔ صحیح۔ تھوڑا سا آہستہ آہستہ کر لیں تو مہربانی سب لکیر جو ہے یا دوبارہ چلائیں جی۔ یہ ایک لکیر ہے، یہ ایک انسان ہے۔ ٹھیک ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مربع ڈبہ کھینچا، ٹھیک ہے۔ دکھائیے گا بھی مربع ڈبہ، یہ ایک مربع ڈبہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ جو اس کے بیچ میں یہ انسان ہے، صحیح۔ اب اس کے دائیں بائیں بہت سارے لکیریں کھینچی جی، یہ دائیں بائیں لکیریں آ گئیں۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ دائیں بائیں کی جو لکیریں ہیں یہ مصائب ہیں، دنیا کی تکلیفیں، پریشانیاں، مصائب۔ اب اس انسان کے ساتھ ایک اور لکیر ہے جو مزید ڈبے سے بھی کراس ہو کر جا رہی باہر ہے، جا رہی ہے۔ دکھائیے گا جناب۔ تو فرمایا کہ یہ جو لکیر ہے جو اس کی موت سے بھی مطلب کہ حصار سے باہر جا رہی ہے، یہ اس کی خواہشات ہیں، اس کی اتنی لمبی خواہشات ہیں کہ موت کے بعد بھی پوری نہ ہو، ختم ہی نہیں ہو رہی۔ تو یوں ایک مثال کے ذریعے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کی جو ذہنی کیفیت ہے اس کا تجزیہ فرماتے ہوئے صحابہ کرام علیہ رضوان کی تربیت فرمائی، اور یہ حدیث ہم تک پہنچی، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں سے درج فرمایا۔ بلکہ ایک اور موقع پر بھی، اب یہ بھی ایک پوری مطلب کہ ایک موضوع ہے ماشاءاللہ، کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کردہ تمثیلات، مثالیں،
کہ آپ علیہ السلام کس طرح مثالیں دے دے کر واضح اشارے فرمائے. اب لوگ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کو لکھنا نہیں آتا تھا، تو یہ مربع ڈبہ کیسے بن گیا؟ ٹھیک ہے. صحابہ اکرام علیہ رضوان نے کیسے فرما دیا کہ جناب پیارے آقا علیہ السلام نے ایک خطے جو ہے نا مربع بنایا؟ یعنی اس کی کیفیت بیان کر رہے ہیں. جیومیٹری ہے نا. ٹھیک ہے. مربع کا لفظ بھی لکھا ہوا ہے. صحیح. خطے مربع بنانا بغیر پڑھا لکھا ہرگز نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے. پھر یہ لکیریں کھینچنا اور پھر چھوٹی اور بڑی اور سب چیزیں، ایسا نہیں ہے. پیارے آقا علیہ السلام لکھنا جانتے تھے اور بہت ساری روایتوں سے یہ بات ثابت ہے. ہاں، آپ کو امی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ وہ پڑھے لکھے ہیں کہ جسے کسی نے نہیں پڑھایا. ٹھیک ہے. استاد نہیں ہے، کوئی آپ کا استاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور حدیث مبارکہ نبی اکرم علیہ السلام نے 3 لکڑیاں گاڑی. ایک لکڑی جو ہے نا وہ پہلے، پھر ایک درمیان میں، ایک بعد میں. تو فرمایا کہ جانتے ہو کیا ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. آپ نے فرمایا درمیانے والی لکڑی انسان ہے، قریب والی لکڑی اس کی موت ہے، اور دور والی لکڑی اس کی امید ہے. صحیح صحیح. لیکن انسان امید رکھتا ہے لیکن موت اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. تو اتنی انسان کی امیدیں ہوتی ہیں کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتی، موت آ جاتی ہے لیکن امیدیں تو یوں بہت ہی پیارے پیارے الفاظ اور تمثیلات کے ساتھ خود نبی اکرم علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا ہوا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مقام پر کئی اقوال بیان فرمائے. جیسے ایک قول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان فرماتے ہیں، الدنیا ثلاث ساعات، دنیا 3 گھڑی کی ہے. ٹھیک ہے. ایک جو گزر گئی، ایک جو آنی ہے، ایک جو موجود ہے. فرمایا کہ جو موجود ہے وہی تمہاری گھڑی ہے. صحیح. جو چلی گئی وہ تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی، اور جو آنی ہے پتہ نہیں ہے. جو موجود ہے وہی اصل گھڑی ہے. جو کرنا ہے اسی میں کر لو. جو اصلاح قلب کے تعلق سے 4 بیماریاں نقل کی ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ ان بیماریوں کو سمجھا جائے اور ان سے دور رہا جائے. پہلی تھی طول عمل، لمبی امیدیں. دوسری جو بیماری ہے وہ ہے حسد. ٹھیک ہے. اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ حسد گناہوں پر نہ صرف راغب کرتا ہے بلکہ نیکیوں کو بھی کھا جاتا ہے. مطلب خود نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ جو ہے وہ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. تو پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روایت بیان فرماتے ہیں. اب یہ روایت کس درجے کی ہے، کیا اس کی صحت ہے، میں اس سے واقف نہیں ہوں، اور نہ ہی اس کی تخریج مجھے مل سکی. لیکن جو باتیں اس میں بیان کی ہیں وہ حقیقت ضرور ہیں. صحیح. مطلب ایک روایت ہے، اس کی طرف منسوب ہے، منہاج العابدین اس سے قطع نظر. ٹھیک ہے. کہ لوگ جو ہیں وہ 6 لوگ 6 باتوں کی وجہ سے آگ میں جائیں گے. 6 لوگ 6 باتوں کی وجہ سے آگ میں گئے. جی. ٹھیک ہے. فرمایا عرب عصبیت کی وجہ سے. صحیح. یہاں عرب کی تخصیص نہیں ہے، میں نے یہ دیکھا ہے جہاں بھی قبائل ہیں ان کے اندر گھمنڈ بڑا ہوتا ہے. صحیح. عصبیت زیادہ ہوتی ہے، وہ ہر چیز کو عصبیت کے تناظر میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ان کے ایریا کے اندر جو ہے وہ اچھے قبائل بھی ہوتے ہیں، اس سے مہمان نواز اور اس سے خدا ترس لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی وہ جتنی تعریف کی جائے کم ہے. لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جو اچھائی اور برائی، حسن سلوک، احسان اور دیگر چیزوں کو عصبیت کی نظر سے دیکھتے ہیں. صحیح. قومیت ایسا سنا جاتا ہے، ایسا سنتے ہیں ہم، مطلب اور دیکھتے بھی ہیں. لوگوں نے ہزارہ لوگوں نے بتایا ہوگا کہ جناب ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ ذرا نیچ قسم کا ہوتا ہے. صحیح. کہ جناب یہ فلاں کمیونٹی کے ہیں اور یہ فلاں کمیونٹی کے ہیں. تو بعض لوگ اس عصبیت کی وجہ سے جو ہے وہ دوزخ میں جائیں گے، کیونکہ وہ عصبیت کی سوچ میں آ کے گناہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. انہیں کسی انسان کو کمتر تصور کریں گے، اس کو اس کے حقوق نہیں دیں گے، اس پر ظلم کریں گے، اس طرح کے بہت سارے معاملات آ جائیں گے. تو عصبیت نے ان لوگوں کو بقیہ گناہوں کی طرف ابھارا جس سے جو ہے وہ ہلاکت میں پڑے. فرمایا والامراء بالجوری، جو حکمران ہے وہ ظلم کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. مطلب جو ظلم نہیں کرے گا وہ عادل حاکم ہے، اور عادل حاکم کی تو احادیث میں جو ہے وہ تعریفیں کی گئی ہیں. تو بعض حکمران ایسے ہوں گے جو ظلم کریں گے، اور
پھر جب پاور آتا ہے تو پھر کیا صحیح اور کیا غلط، انسان صحیح۔ بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا جو گاؤں کے چودھری ہوں گے یا گاؤں کے جو پنچ ہوں گے، اور پہلے تو عہدہ دیا جاتا تھا انگریز کے زمانے میں، تو گاؤں کے نمبردار مقرر کیے جاتے تھے، ابھی بھی چلتا ہے، وہ بس نام چلتا ہے، اسے نمبردار نہیں اس رہا، کے خاندان کا ہے تو وہ خاندان نمبردار۔ چلتا ہے۔ تو جو گاؤں کے نمبردار ٹائپ کے لوگ ہوں گے وہ تکبر کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، کہ وہ خود کو جو ہے وہ اعلیٰ اور اقوا اور دوسروں کو نیچ تصور کرتے ہوں گے۔ فرمایا تجار بالخیانہ، تاجر لوگ اگر جہنم میں جائیں گے تو وہ خیانت کی وجہ سے جائیں گے۔ وَأَهْلُ الرَّسَاتِيقِ بِالْجَهْلِ، دیہات والے جہالت کی وجہ سے جائیں گے، صحیح۔ کیونکہ ایسی سادہ لوئی ان کے اندر ہوتی ہے کہ وہ بعض اوقات تو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، اور بہرحال بہت جو ہے وہ کمزور کیفیت ہوتی ہے۔ اب اس کیفیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ شاید ہی کوئی دیہات ہو کہ جس کا نام لیا جائے تو بندہ سوچے کہ ہاں یار وہاں جا کے اطمینان سے نمازیں پڑھیں گے۔ صحیح۔ مطلب دیہاتوں کی مساجد کے اندر الامان والحفیظ اذان سنیں تو کلیجہ منہ کو آئے، ایسے غلط تلفظ کے ساتھ اذانیں دی جاتی ہیں، ایسے غلط تلفظ کے ساتھ نمازیں پڑھائی جاتی ہیں، نہ نماز پڑھانے والوں کو نماز کا پتہ ہوتا ہے نہ پیچھے کھڑے ہونے والوں کو پتہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال بہت ساری جہالت کے اسباب ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو گناہوں میں مشغول رکھتے ہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں دور دراز کے ایریاز ہیں یا دیہی پٹی ہے اور بھی ایسے ایریاز ہیں، وہاں کیا ہے، لوگ ڈاکو زیادہ بنتے ہیں، وہاں دہشت گرد تنظیمیں وہاں سے بندے لیتی ہے۔ تو جہالت اور سادہ لوہی ان کی اس قسم کی ہوتی ہے کہ وہ ہر کسی کے ہاتھوں میں استعمال ہو جاتے ہیں، اور خود اپنے جو اعمال ہیں وہ بھی نہیں کر پاتے، وہ کو سیکھتے ہی نہیں ہیں۔ فرمایا والعلماء بالحسد، اور علماء جو ہیں وہ حسد کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس مرض کی آفت جو ہے اس کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ قراء اور اہل علم بھی بکثرت اس مرض میں مبتلا ہوں گے۔ اب جس طریقے سے ہر حاکم ظالم نہیں ہوتا، اس طریقے سے ہر اہل علم بھی حسد کا شکار نہیں ہوتا، اور یہ قلبی کیفیت ہے، صحیح، اور اس قلبی کیفیت پر کوئی بھی فتویٰ نہیں دے سکتا کہ فلاں حسد کرتا ہے فلاں نہیں کر سکتا۔ یہ باطنی معاملات ہیں، پوشیدہ معاملات ہیں، باتیں سمجھانے کی ہو رہی ہے۔ جو ہے جو کرتا وہ سمجھ جائے، جو نہیں کرتا وہ نہیں کرتا، تیسرے کو انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضور حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، کیفیت کیا ہے؟ جیسے غیبت میں تو نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں چلی جاتی ہیں جس کی غیبت کی جاتی ہے، حسد میں بھی ایسی نیکیاں ختم ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے؟ ظاہر حدیث سے تو یہی جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، کھانے کا تو یہی مطلب ہوگا۔ صحیح۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حسد کی 5 خرابیاں بیان کی ہیں، کہ حسد جو ہے یہ 5 خرابیوں کو لے کر آتا ہے۔ ٹھیک، جیسے پچھلی صورت کی 4 خرابیاں بیان کی تھی، جی، لمبی امید کی، لمبی امید اس کی 5 خرابیاں۔ فرمایا پہلی خرابی تو یہ ہے کہ بندے کی جو اطاعت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، صحیح، مطلب جو نیکی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں، کہ یہ نیکیاں کھا جاتا ہے انسان کی۔ دوسرا فساد یہ ہے کہ حسد سے دوسری جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ مزید گناہ پیدا ہوتے ہیں، جیسے بغض پیدا ہو گیا، شماتت پیدا ہو گئی، کینہ پیدا ہو گیا، اور جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ امراض حسد کی وجہ سے بڑھتے چلے جائیں گے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعی ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں، انہوں نے حاسد کا نقشہ بڑے ہی جامع الفاظ میں کھینچا، بہت جامع الفاظ ہیں۔ فرمایا یتملق اذا شہد، حاسد ایسا چھپا ہوا آدمی ہوتا ہے کہ جب تمہارے سامنے آئے گا تو بڑی ہی چکنی چکنی باتیں کرے گا اور چاپلوسی والی باتیں کرے گا، ایسا لگے گا اس سے زیادہ تو میٹھا کوئی نہیں ہے، صحیح، اس سے زیادہ تو تمہارا خیر خواہ کوئی نہیں ہے۔ وَيَغْتَابُ إِذَا غَابَ، جب تم موجود نہیں ہوں گے تو تمہاری خوب جی بھر کر بھائیاں کرے گا۔
وَيَشْمَتُ بِالْمُصِيبَةِ إِذَا نَزَلَتْ، جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے گی تو خوش ہوگا، ارے واہ اچھا ہوا، اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، اس کے ساتھ یوں ہوا، اس کے ساتھ وہ ہوا. تو اب اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حسد کرنے والے کے اندر ایک خرابی نہیں بیان ہوئی. صحیح. مطلب بلا وجہ کے چاپلوسی، یہ خود ایک مذموم بات ہے. چاپلوسی ویسی مذموم بات ہے. ٹھیک ہے. انسان جو ہے وہ چاپلوسی جب کرتا ہے تو اپنی عزت نفس کا جنازہ نکال کے کرتا ہے. چاپلوس تو ہوتا ہی مذموم ہے. دوسرا یہ غیبت بھی کر رہا ہے. تیسرا اس کے اندر شماتت بھی پائی جا رہی ہے. صحیح. تو یوں حسد جو ہے بہت سارے امراض قلبی اور گناہوں کو جمع کر دیتا ہے. اسی لیے اس کو خلاصے کے طور پر لے کر آئے جو 90 جی میں سے ایک اس کو لیا. ٹھیک. اب امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حاسد کی نحوست، اس کی برائی اور اس کا جو وبال ہے، اس بات سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حاسد کے شر سے پناہ میں رہنے کا حکم دیا. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں حاسد کے شر سے کہ وہ حسد کرے. خود قرآن کریم فرقان حمید میں یہ دعا سکھائی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور فرمایا کہ حاسد کے حسد اور جادوگر کے جادو کو برابر رکھ کے آگے پیچھے رکھ کے بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح جادو کرنے والے کا جادو جو ہے وہ موذی اور نقصان دہ ہوتا ہے اور جادو کرنے والا خود ملامت کا مستحق ہوتا ہے، تو ایسی ہی ملامت کا مستحق حاسد بھی ہے. تیسری وجہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی ہے، اور یہ وجہ بڑی ہی سمجھیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت بڑے ماہر نفسیات ہونے کا ثبوت دیتی ہے. سب تجزیہ ہے نا یہ امام غزالی رحمہ کا. اب یہ بات کوئی حدیث میں تو لکھی جو بھی بات وہ بیان فرماتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ہاں یہ واقعی ایسی ہوتی ہے، پہلے سے لگتا ہے کہ معلوم ہے، یہ توجہ نہیں اس کی طرف ہوتی ہے، اور پچھلی بات پہ لگتا ہے کہ اب یہی ہوگا، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. لیکن جب نئی بات فرماتے ہیں ماشاءاللہ ایسا لگتا ہے کہ یہ پہلے سے ہی ہمارے علم میں ہے اور یہ واقعی اس کے ساتھ یہ چیز پائی جاتی ہے. وہ تو پائی جاتی ہے، لیکن ایک ہے بڑی گہرائی میں جا کے ایک ایسا تجزیہ کرنا کہ جس کو آج کا جو ماہر نفسیات ہے وہ جب یہ بات پڑھے گا وہ بھی اشش کر اٹھے گا کہ کیا خوبصورت تجزیہ کیا ہے. فرمایا حسد کی تیسری جو برائی ہے وہ یہ ہے کہ جس کے اندر حسد پایا جائے گا نا وہ بے چین رہے گا. صحیح. اور بلا کسی وجہ کے، مطلب کوئی اس کا مالی نقصان ہو گیا ایسا نہیں ہے، کوئی اس کا جہاز ڈوب گیا ایسا نہیں ہے، اس کے یہاں فوتگی ہو گئی ایسا نہیں ہے، بلا وجہ کے وہ غم اور فکر میں مبتلا نظر آئے گا. ٹھیک. غمگین طبیعت پریشان ہوگی، رہے گا، پریشان رہے گا، اور جناب وہ بے چینی اس کے اندر پائی جائے گی. تو فرمایا کہ یہ حسد کی جو نحوست ہے اس کی وجہ سے ایسا ہوگا. ٹھیک ہے. 3 اسباب امام غزالی نے بیان فرمائے. حسد کی خرابیاں جو 3 ہوگی، چوتھی. اب پھر حضرت ابن سماک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ لم ارا ظالما اشبہ بالمظلوم من الحاسد. مطلب ایک طنز ہے، چوٹ ہے اس پر، صحیح، حاسد پر، کہ حاسد وہ ظالم ہے کہ اس جیسا کوئی مظلوم نہیں ہے. صحیح. کہتے ہیں نا بعض لوگوں متعلق یہ جاتا ہے کہ ان بیچاروں کے جو ہے وہ نصیب دیکھو کیسے ہیں کہ ہر وقت ہی شراب میں ہوتے ہیں یا ہر وقت ہی جو مسجد سے دور ہوتے ہیں. مطلب وہ ان کی چوٹ ڈالی جا رہی ہوتی ہے اور ان کی خیر خواہی کے تعلق سے کلام کیا جاتا ہے کاش یہ لوگ یہ چیز چھوڑ دیں اور نیکی کے راستے پہ آ جائیں. تو حضرت ابن سماک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں لم ارا ظالما اشبہ بالمظلوم، کہ حاسد وہ ظالم آدمی ہے اس جیسا کوئی مظلوم نہیں ہے. کیوں مظلوم؟ یہ مظلوم کیوں ہے؟ وہ نفس دائم، پریشان رہتا ہے ہمیشہ، افسردہ طبیعت اور پریشان خیالی ہوتی ہے. غم لازم، غم اور فکر نے اس کو گھیرا ہوتا ہے.
تو اصل جو وجہ یہ ہے کہ جو دل تھا اور جسے اس نے نورانیت کی آماجگاہ بنانا تھا، جب اس نے اپنے اس دل کے اندر دوسروں کی نفرت پیدا کر لی ہے اور دوسروں کے متعلق مذموم خیالات ہیں، اس کو نقصان ہو جائے، یہ جو ہے وہ اس کو دکان نہ چلے، اس کو یہ نعمت ملی ہے زائل ہو جائے، یہ نعمت ملی ہے زائل ہو جائے، پریشان رہے گا. جب وہ دوسروں کے متعلق اس طرح کی سوچ رکھے گا تو خود کہاں جائے گا؟ صحیح. اس کے وجود کے اندر ہی وہ گندے خیالات ہیں نا. ٹھیک تو ہے. وہ گندے خیالات جہاں پلیں گے، بڑھیں گے، پروان چڑھیں گے تو اس کے دل و دماغ میں تو اس کے اثرات پہنچیں گے. صحیح. تو یہ ہوتا ہے برائی کا انجام، ٹھیک ہے. کہ جو برائی کے نزدیک جاتا ہے، برائی کو اپنے اندر پالتا ہے تو وہ خود بھی کوئی خوش نہیں رہتا، وہ برائی سے کوئی محفوظ نہیں رہتا، خود بھی برائی میں مبتلا ہوتا ہے. صحیح. چوتھی خرابی حسد جس میں پایا جائے گا، حسد کی خرابی. فرمایا کہ دل اندھا کر دیتا ہے حسد. صحیح. دل اندھا کر دیتا ہے. کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سمجھنے سے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. صحیح. اب اس کے اندر بس ایک ہی چیز، اس کے ہی خیالات غالب رہتے ہیں. اس کا دماغی اور نفسیاتی تجزیہ فرما رہے ہیں کہ جس کے اندر حسد پایا جاتا ہے تو اس کی جو سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. صحیح. آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے، ان سے بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ بس اپنی بولے جا رہے ہوتے ہیں، اپنی بولے جا رہے ہوتے ہیں، اپنی بولے جا رہے ہوتے ہیں. دوسرے کی بات تو ایک کان سے گزار کر دوسرے کان راستے سے نکالنا جس کو کہتے ہیں نا، وہ بھی نہیں ہوتی. ان کا وہ ایک کان بھی بند ہوتا ہے، دروازہ ہی بند ہے. وہ ایک کان بھی بند ہوتا ہے ان کا. ٹھیک ہے. کوئی بات اندر گھس ہی نہیں سکتی. کیا ہے کہ اب کیفیت ایسی ہو گئی. اچھا، پھر یہ جو چیز ہے اس کی اگلی منزلت ہے اناد. دشمنی. ابو جہل کا جو کفر تھا، صحیح. علماء نے لکھا کہ اس کا کفر جو تھا وہ کفر بالعناد تھا. بس اس کے دل میں ایک نفرت ٹھن گئی اور حق اس نے دیکھ لیا، حق واضح ہو گیا. اس نفرت کی وجہ سے وہ ایمان لے کر نہیں آیا. تو یوں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بس وہ حسد کہیے یا اور بھی اسباب ہیں، اگلی منزل ان کی پھر اناد ہوتی ہے. اب اناد ان کے اس میں آ جاتا ہے اور پھر وہ بہت دور نکل جاتے ہیں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ ہمیشہ خاموش رہنا اختیار کر، کہ اس سے تیرے اندر ورع پیدا ہوگا. یعنی انسان بجائے اس کے کہ اس کی بات میں ٹانگ اڑائے، اس کی بات میں ٹانگ اڑائے، اس کی بات میں ٹانگ اڑائے، وہ صرف یہ ہے کہ اپنے خاموشی رہ لے کم از کم. مطلب خاموشی بھی تو عبادت ہے، بہت سارے گناہوں سے بچاتی ہے. پھر خاموشی کب عبادت ہے، یہ اس کی بھی ایک تفصیل ہے. مطلقاً خاموشی عبادت نہیں ہے. تو پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ خاموش رہے، ورع پیدا ہوگا. لالچی نہ بن، فتنوں سے دور رہے گا. مطلب جس کے دل میں لالچ آ گئی تو پھر بہت سارے تماشے چل رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ. نقطہ چین نہ بن، لوگوں کے طعن و تشنیع سے محفوظ رہے گا. یعنی اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بلا وجہ میں نقطہ چینی کر رہا ہے. حاسد نہ بن، امام سفیان ثوری کا قول، حاسد نہ بن، تجھے فہم کی تیزی نصیب ہو. تو فہم کی تیزی نہ ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ بندے کے دل میں حسد جو پل رہا ہوتا ہے. تو دماغ مشغول ہو جاتا ہے. میں نے وہ کتاب ہے نا راہ علم، جی طالب المتعلم کا ترجمہ ہے. اب حسد کی جو وہ ہے ضد ہے وہ یہی ہے نا کہ خیر خواہی. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو عالم پڑھاتا ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے، درس نظامی کرواتا ہے، علم دین ان کے سینوں میں اتارتا ہے اور وہ خیر خواہ ہے، ان کا شوق ذوق لگن کے ساتھ للہیت کے ساتھ پڑھاتا ہے، تو دیکھا جائے تو اس کی جو تمنائیں ہیں وہ دوسروں کے بچوں کے متعلق ہیں کہ یہ دوسروں کے جو بچے ہیں یہ عالم بن جائیں اور عالم ہی انسان ہوتا ہے اور علم کی روشنی ان کے قلوب میں آ جائیں. تو فرمایا اس کی اس خیر خواہی کا ایک صلہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بچوں کو ضرور عالم بناتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بزرگوں نے بیان کیا ہے. تو جب بندہ کسی کے متعلق
صرف حسد ہی سوچے گا تو برائیاں پھر اس کو ملیں گی، اور ایسی برائیاں کہ خود اس کی جو فہم ہے اس میں بھی کوتاہی آ رہی ہے، صلاحیتیں کم ہو رہی ہیں اس کی فہم کی، اور بھلائی جب سوچتے ہیں تو وہ بھلائی نہ صرف اس کا صلہ اس سے ملتا ہے بلکہ اس کی اولاد کو بھی اس کا صلہ جا رہا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ پانچواں فساد یہ بیان فرمایا حسد کا کہ بندہ اپنی کسی مراد میں کامیاب ہی نہیں ہوتا۔ صحیح۔ تو اب جو بات بیان کر رہے ہیں، ہر دوسرا آدمی ان جو پریشانیوں سے دوچار ہے، بالکل، مرادیں نہیں مل یہ رہی، اسباب پائے جاتے ہیں، پریشانیاں، پھر جناب فہم، لوگ کہتے ہیں ہم بیان سنتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا، کتاب پڑھتے ہیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ کرتے ہیں جو ہے نا ہمیں مشکل لگتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اور بھی اسباب اپنی جگہ پر ہیں، ان کی اہمیت بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ غور کرنے کی حاجت ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ جو ایک بڑا سبب ہے اس سے کہیں کوتاہی ہو جائے۔ بعض اوقات بہت سارے ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ شوگر بھی ہے، صحیح، پھر پتہ چلتا ہے کہ شوگر ہے تو پھر ڈاکٹر کہتا ہے کہ سارے ٹیسٹ بھول جاؤ، اصل تو علاج نہیں کا کرنا ہے، صحیح، مطلب وہ گردوں کو بھی یہ مطلب کہ اٹیک کرتا ہے، جا کے انسان کی جو نا قوت مدافعت بھی یہی مرض ختم کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ کمی کی طرف لے جاتا ہے، انسان کے اعضاء بھی یہی مرض کٹوا دیتا ہے، تو ام الامراض سمجھا جاتا ہے یہ مرض۔ ٹھیک ہے، تو یوں اسی طرح جو حسد ہے یہ بھی ام الامراض ہے، بہت ساری نہ صرف روحانی بیماریوں کی جڑ ہے بلکہ بہت ساری نفسیاتی بیماریوں کی جڑ ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ مرادیں بھی پوری نہیں ہو پاتی، انسان کی کامیابی نہیں ہوتا، وہ لاکھ محنت کرتا ہے تو کامیابی نصیب نہیں ہوتی، حسد جس مقصد میں کر رہے ہیں وہ بھی چیز حاصل نہیں ہوتی، وہ بھی حاصل نہیں ہوتا، فائدہ ہی نہیں ہوتا بس۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حاسد شخص اپنی مراد میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے جب اس کی تو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے نعمتیں چھین لے، صحیح، تو یہ اپنی مراد میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابو یعقوب رحمۃ اللہ تعالی کا قول نقل کیا، یہ حضرت امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کے صحبت یافتہ ہیں، فرمایا اے اللہ تو نے اپنے بندوں پر جو نعمتیں کی ہیں ہمیں ان کے حسد سے محفوظ رکھ بلکہ ان کے حالات مزید بہتر فرما۔ دل کے اندر جگہ ہونی چاہیے مسلمان کی، یا تو بھائی بھائی کے متعلق جو ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے یہ ترقی کیوں کر رہا ہے، یہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے، بالکل، یہ اتنا پیسہ خرچ کرتا ہے، یہ یوں کرتا ہے، یہ تمام وہ باتیں جو حسد کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو دو خرابیاں بیان ہوئی ہیں، جی، حسد طول اور عمل لمبی امید، اور حسد۔ جی، تیسری جو خرابی ہے، تیسرا جو مرض ہے جو بندے کے قلب میں پایا جاتا ہے اور جس کی اصلاح کرنا ضروری ہے، وہ ہے عجلت، جلد بازی، جلد بازی، اور اس کی جو ضد بیان کی گئی تحمل، وہ بیان کی گئی تحمل، بردباری، بردباری۔ اچھا مجھے ایک پرچی دی گئی ہے کہ بھئی ناظرین کی کالیں آئی تھیں کہ کند کے کیا معنی ہے، پچھلے جو مسئلے چلے ہیں اس میں اسباق تصوف کا جو یہ پیٹرن کندے مقرر، وہ یہ نہیں تھا، بلکہ پچھلے سال جو بغداد شریف کے جی، سلسلے تھے تو ان میں سے جو بیسٹ آف دی سلسلے سمجھے گئے وہ چلائے تھے۔ کند کہتے ہیں شکر کو، شکل، شکر کو، شکر، گڑ، شکر وہ کہتے ہیں۔ تو مقرر اس لیے کہا کہ یہ جس طرح بیسٹ آف دی ویک سلسلہ ہوتا ہے نا، تو بیسٹ آف دی سیریز سلسلے تھے، تو بیسٹ آف دی سیریز سلسلے کی اردو ہے کند، ٹھیک ہے نا، تو جب وہ ریپیٹ ہو رہا تو کندے مقرر، نشر مقرر ہوتا ہے جیسے، جی ہاں، تو اسی طرح کندے خیر مقرر۔ چلیں اس بہانے ایک نیا لفظ ماشاءاللہ، سیکھنے کو مل گیا۔ تو عجلت، اس کی ضد جو ہے وہ ہے تحمل۔ اب عجلت جب آ جاتی ہے بندے کے اندر تو عجلت جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ اس کے دینی کاموں کو متاثر کرتی ہیں بلکہ اس کی جو نجی کام ہوتے ہیں، ذاتی کام ہوتے ہیں، اس کو بھی متاثر کرتی ہے۔ صحیح، دیکھا جائے تو عجلت طبیعت میں پائے جانے والے ایک وصف کا نام ہے، مطلب انسان کے اندر بے چینی لگی رہتی ہے، ٹھیک ہے، جلدی سے کام نمٹا دوں، جلدی سے اس کام کا نتیجہ آ جائے، جلدی سے اس کام سے فارغ ہو جاؤں، جلدی سے کام کر لوں، کام کرنے کی بھی جلدی ہوتی ہے، کام نمٹانے کی بھی جلدی ہوتی ہے۔ اور ممکن ہے ایسا آدمی جب ہاتھ دھونے جاتا ہو بیسن پہ صابن سے تو وہ آدھا صابن لگا ہوا واپس آ جاتا ہو، اس کو وہاں بھی جلدی ہوگی کہ میں جلدی سے واپس آ جاؤں۔ تو یہ جو کیفیت ہے بیسیکلی تو ایک نفسیاتی کیفیت ہے، صحیح، اور اس نفسیاتی کیفیت کے اندر
بندہ جب دو چار ہوتا ہے تو وہ تمام چیزوں کے اندر ہی جو ہے اس کی یہ آہستہ 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 کیفیت بنتی چلی جاتی ہے، اور یہ کوئی ناقابل علاج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کو خود توجہ کرنی پڑتی ہے، صحیح، اس کو ٹھہراؤ لانا پڑتا ہے اپنی طبیعت کے اندر۔ جب طبیعت میں ٹھہراؤ آہستہ 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 آتا ہے، ایک دم نہیں آتا، ٹھہراؤ آتا ہے تو یہ جو منہ پھٹ والی طبیعت ہوتی ہے نا، اس سے باز آتا ہے، صحیح، وہ بھی اجرت پسندی ہے۔ ٹھیک ہے، کسی کی گفتگو کو نہ سننا بھی بے صبری کی علامت شمار صحیح، کیا گیا ہے، کہ سامنے والے کو اس کی گفتگو پوری کرنے کا موقع دیا جائے۔ یہ گفتگو کے آداب میں سے ہے۔ اب جس کی طبیعت کے اندر اجرت پسندی بیٹھی ہوئی ہے وہ نہیں سنے گا، ٹھیک وہ ہے، بات کاٹ دے گا، وہ اپنی بات ہی کرتا رہے گا، دوسرے کی بات نہیں سنے گا، پھر جو بات نہیں بولنے کی ہے وہ بھی بول دے گا، اس کا منہ پھٹ بولتے ہیں، پھر ایسے سوالات کر لے گا جو کرنے کے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، پرسنل لائف کے متعلق دسیوں پرائیویسی کے سوالات ہوتے ہیں۔ آپ پوچھ لیجیے آپ کی تنخواہ کتنی ہے، آپ کی سسٹرز کتنی ہیں، آپ یہ کیسے کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، تو ہر سوال پوچھنے کا نہیں ہوتا، آداب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو عجلت جہاں بھی آئے گی وہاں جو ہے ایک بے چین طبیعت نظر آئے گی، عبادت میں بھی ٹھہراؤ نہیں پیدا بعد ہوگا۔ میں بیٹھے رہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں لوگ جو ہے مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، اب ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کا جو مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہے، آپ آئے ہیں، آج ہم آپ کو دو چار باتیں آپ کو بتاتے ہیں، یہ باتیں آپ ذہن نشین اتاریں، پھر ایک ہفتے بعد دوبارہ آئیں، نہیں آج ہی بتا دیں۔ صحیح، اچھا پوچھنے آئیں گے فلاں سوال، اس سوال کے پیچھے ہوگا ایک پورا بیک گراؤنڈ، جب ہم کہیں گے کہ پہلے ہم اس بیک گراؤنڈ کو کور کریں پھر وہاں آتے نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، اس سوال کا جواب چاہیے، تو یہ ایک عجلت پسند آدمی کی طبیعت ہوتی ہے۔ صحیح، تو یوں بہت ساری جو ہے وہ عجلت پسندی کی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اب کوئی قافلے میں جائے گا تو وہاں سے بھاگنے کی جلدی ہوگی، جلدی سے بھاگوں، نماز پڑھے گا، نماز کب فارغ اگلے ہوگی، کام کی، ٹھیک ہے، وضو کرے گا، سب چیزوں کے ٹائم ہے، وضو کرتے وقت اس کے جو مستحبات اور سنت موقدہ ہیں وہ ادا کرنے کی اسے توفیق نہیں مل رہی ہوتی ہے، طبیعت میں بے چینی ہے، اجرت پسندی اجرت پسندی اجرت پسندی۔ تو اب اس بات سے اندازہ لگا لیا جائے اس وصف کی خرابیوں کا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرکزی طور پر ٹھیک ہے، اجلت پسندی کے 4 بنیادی اسباب بیان کیے ہیں۔ صحیح، تو یہ انسان کی جو باطنی بیماریاں ہیں، 4 سب سے بڑی باطنی بیماریاں ان میں سے ایک ہے، ایک ہے 90 میں سے اس کو لے کر آئے، ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ 90 بھی کوئی تحدید نہیں ہے، صحیح، تقسیم بندی کرنے جائیں گے اور گہرائی سے دیکھیں گے تو اور بھی مزید مل لیکن جائیں ان گی، کو اہم جانا انہوں نے۔ اہم جانا ہے۔ تو یہ وہ مطلب امراض ہیں جو دیگر بہت سارے شعبہ جات کو اور دیگر بہت سارے چیزوں کو محیط ہیں۔ صحیح، اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی خرابیاں بیان فرما رہے ہیں ٹھیک ہے، کہ عجلت پسندی کے فسادات کیا ہوتے ہیں۔ فرمایا پہلا فساد تو یہ ہے کہ کوئی بندہ نیک بننا چاہتا ہے ٹھیک ہے، اور استقامت حاصل کرنا چاہتا ہے، ابھی وہ نماز پڑھنا ہی شروع کی ہے کہ کرامت کا طالب ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم غزالی رحمۃ نے یہ بات نہیں لکھی، میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، مطلب ابھی اس نے نماز پڑھنا شروع کی ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے کرامتوں کا بھی صدور ہو جائے، میں سب سے جو نا وہ اچھا نمازی بن جاؤں، میں جو ہے وہ اگلے دن مصلی پہ آ کے کھڑا ہو جاؤں، یہ امام صاحب تقریر نہ کریں میں آ کے تقریر کروں یہاں پر۔ تو یوں تحمل کے بجائے ایک بے چینی لگی رہتی ہے اس کو، جو نفس عبادت میں ادائیگی سے روکتی ہے، یعنی نماز صحیح ادا نہیں کر رہا، فرائض صحیح ادا نہیں کر رہا، پھر جو جس طرح اس کو چلنا چاہیے آہستہ 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 جو چلنے کے تقاضے ہیں اس پر ہی عمل نہیں کر رہا، صحیح، اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ یہ مایوس ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آتے ہیں اور بالکل رنگ میں رنگے جاتے ہیں، اور کچھ ہی دن بعد دیکھیں تو نظر ہی نہیں آتے ہیں بھی کہاں گئے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک دم سے چھلانگ لگائی اور بہت ان کے جو مائنڈ تھا اس کے اندر بہت سارے لمبے لمبے اہداف آئے اور پیچھے کچھ ہی نہیں ہے، تحمل سے چلنا چاہیے تھا۔ تو ایک خرابی تو یہ لازم آئی کہ وہ نیکیوں سے دور ہو گئے، ٹھیک ہے، بالکل ہی دور ہو گئے۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مقام پر ایک حدیث مبارکہ بیان کر کے لوگوں کو سمجھایا ہے
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّا دِینَنَا هَذَا مَتِینٌ، ہمارا جو دین ہے یہ مضبوط ہے، فَأَوْغِلْ فِيهِ بِرِفْقٍ، اس میں نرمی سے چلو۔ صحیح، مطلب بندہ فوراً یہ چاہے کہ میں نماز جس دن پڑھنا شروع کی ہے اس دن سارا قرآن شریف پڑھ لوں اور ساری نوافل نمازیں تہجد اور اوابین اور عشاء کے ساتھ سبھی پڑھ کے گھر جاؤں، تو شاید یہ نفلی چیزوں کے اندر فرائض تو پورے کرنے ہیں، بالکل بہت بھاری ہدف لے کر چل رہا ہے، تھوڑا اس کو آہستہ سے چلنا چاہیے، تو نرمی سے چلو۔ فرمایا جو کسان ہوتا ہے لا اردن قطع ولا زہرن ابقا، وہ نہ تو زمین کو بالکل اکھاڑ دیتا ہے اور نہ ہی جو اس کی ظاہری سطح ہوتی ہے اس کو باقی رہنے دیتا ہے، یعنی وہ زمین میں ہل چلاتا ہے میانہ روی سے کام لیکن ہل چلاتے ہوئے بھی ایک کیفیت ہوتی ہے، یہ نہیں کہ زمین میں 20-20 فٹ کے بڑے گڑھے بڑے کھود دے گڑھے گا، کھودنے، تو ہل کتنا کوئی 4 انچ 6 انچ ہل جو ہے وہ ٹھیک ہے، ڈالا جاتا ہے یا آدھا فٹ ہوتا ہوگا، صحیح، ہم نے نہیں دیکھا کہیں کہ 1 فٹ ڈالا جاتا ہو۔ تو اب ایک مثال دی، یہ بھی نبی اکرم علیہ السلام کی ایک مثال ہے، سمجھانے کا ایک انداز ہے، ایک تمثیل کے ذریعے کہ جس طرح ایک ہل چلانے والا زمین کو ہموار بھی کرتا ہے، یہ نہیں کہ اس کے اندر مطلب کہ کانٹے اور جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں یا وہ اس کی سطح ہموار ہی نہیں ہے یا ایسی ہے کہ اس میں بیج ٹھہرے گا ہی نہیں، ایسا بھی نہیں چھوڑتا، اس کو کھدائی بھی کرتا ہے اور اس کو اکھاڑ بھی نہیں دیتا۔ تو اسی طریقے سے دین کے معاملے میں بھی نرمی سے چلا جاتا ہے۔ صحیح، تو دوسرا فساد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب کوئی عابد شخص کو حاجت اور ضرورت پیش آتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اور ہے وہ جلد باز۔ اب جب جلد باز ہے تو وہ چاہتا ہے بس کل نہیں آج دعا قبول ہو جائے، کل نہیں آج ہو جائے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ دعا کے معاملے میں کفر بھی بول دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سنتا، معاذ اللہ، ہماری قبول نہیں کرتا، معاذ اللہ، شکایت اور شکوہ کے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں بول دیتے ہیں جو کہ کفری الفاظ ہوتے ہیں۔ تو ان کی وہ بے چین اور جلد بازی کی طبیعت ہوتی ہے جب وہ دعا مانگنے لگتے ہیں، اور دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہزار مصلحتیں ہیں، وہ بہتر جانتا ہے کہ بندے کے حق میں کیا بہتر ہے۔ تو جو جلد باز طبیعت کا حامل شخص ہوتا ہے تو وہ دل برداشتہ ہوتا ہے، کوشش و صحیح ترک کر دیتا ہے، اور پھر جو یہ فسادات میں نے بیان کیے یہ آ جائیں تو پھر مزید خرابی۔ تیسری خرابی یہ بیان کی گئی کہ وہ اگر کسی سے تنگ آتا ہے تو فوراً بد دعا کر دیتا ہے۔ اب بد دعا کرنا بعض اوقات قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں، مزید ایک آفت ہے، اس بد دعا نہیں کرنی چاہیے تھی۔ چوتھی وجہ جو بڑی ہی یوں سمجھیے کہ گہرائی والی وجہ ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ چوتھی آفت عجلت پسندی کی یہ ہے کہ عبادت کا اصل اور دار و مدار ورع پر ہے، پرہیزگاری پر ہے۔ ٹھیک ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ ورع ہر چیز کی تہ تک پہنچ جانے سے پیدا ہوتا ہے، صحیح، تہ تک پہنچے بغیر ورع نہیں پیدا ہوتا۔ جلد بازی سے حاصل نہیں ہوگی، فہم انسان کی آئے گی، وہ تحمل سے کام لے گا، سوچے گا، غور کرے گا، پھر اسے جا کے بات سمجھ میں آئے گی۔ اب مسائل کے اندر بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہم سے مسائل پوچھنے آتے ہیں، حلال و حرام کے بھی مسائل ہوتے ہیں، نکاح طلاق کے بھی مسائل ہوتے ہیں، ایمان و کفر کے بھی مسائل ہوتے ہیں، صحیح، تو اس کو جو ہے وہ پلے نہیں پڑ رہی ہوتی۔ تو فرمایا کہ جو جلد باز ہوتا ہے وہ تہ تک نہیں پہنچے گا، ٹھیک ہے، جب تہ تک نہیں پہنچے گا تو پھر ورع حاصل نہیں ہوگی، ورع حاصل نہیں ہوگی اور بہت ساری چیزوں میں، یہ حرام چیزوں میں پڑ جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کہ جو کو سنا اس کو یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے،
تیار